نماز فرض ہے، جمعہ آپ کے لیے فرض ہے، اسی طرح سے صاحب حیثیت کے لیے زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا، لوگوں کے گھر میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی باقی رہا، گویا کہ ان کے مال میں پورا حرام پیسہ باقی رہا۔ روزہ ایک اعتبار سے جسم کی تمام فاسد اور تمام تر بری بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کی حفاظت کا بھی طریقہ اللہ نے بتایا کہ سال میں 1 مرتبہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو تو یہ مال کا میل نکل جائے گا۔ اس کو احادیث کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر دن بھر کام پہ رہتے ہیں تو 2 دن ہو جائے، 4 دن ہو جائے، 8 دن نہ ہو، 8 دن ہو جائے، اگر آپ نہاتے نہیں تو آپ کے بدن سے بدبو آنے لگ جائے گی اور لوگ قریب آنا چھوڑ دیں گے، اور یہ جسم کی بدبو بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو نہانا ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں، وہ اپنے جسم کی صفائی کے لیے نہاتا ضرور ہے، کوئی 2 دن میں، کوئی روزانہ، کوئی 3 دن میں، لیکن نہاتا ہے۔ اسی طرح مال کو بہت دنوں تک اگر کوئی جمع کر کے رکھا ہے تو دنیاوی میل اس پر چڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہ نہیں پاک کیا تو اس مال کی بدبو اسے ڈس لیتی ہے، اور اس مال کی بدبو اسے بد اخلاق بنا دیتی ہے اور عیاش بنا دیتی ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی باقی رہا، گویا کہ ان کے مال میں پورا حرام پیسہ باقی رہا، اور حرام جب تک گھر کے اندر رہے گا اس کے خیالات بھی فاسد خیالات ہوں گے، اس کے اخلاق بھی گندے اخلاق کی طرح بڑھتے رہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی کے گھر کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں اور گھر کے اندر اگر کسی نے اگربتی جلائی ہے، بخور لگایا ہے تو خوشبو باہر آ ہی جاتی، گزرتے ہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر کا ٹوائلٹ ٹوٹ چکا اور اس کی غلاظت گھر کے اندر بہہ رہی ہے تو اس کی بدبو صرف گھر والے نہیں، باہر والے بھی سونگھنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح سے حرام مال کسی کے گھر میں ہے تو اللہ کے فرشتے اس گھر کے آس پاس تک نہیں آتے۔ حرام مال جس کے گھر میں جمع کیا ہوا ہو وہ ایسی ہی بدبو دیتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ اسی لیے میرے عزیزو، زکوٰۃ کا نظام لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ صرف دان دینا ہے، جیسے دوسرے دھرموں میں ہے، دوسرے ادیان میں ہے، جسے دان جس کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنا چاہے وہ دان دینا چاہیے، اور اس کے ہاں ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ دان ایک خیرات ہو گئی، وہ نفل ہے۔ اسلام میں وہ دان دینے کا وہ تو ایک بہت بڑا الگ طبقہ ہے، یعنی خیرات کرنا۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ صرف خیرات نہیں، یہ فرض ہے۔ جیسے آپ کے لیے فرض یہ نماز فرض ہے، جمعہ آپ کے لیے فرض ہے، اسی طرح سے صاحب حیثیت کے لیے زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، سنیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ محبوب، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے یا خرچ نہیں کرتے، آپ ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے جس دن آگ تپائی جائے گی، جہنم کی آگ تپائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، تو اس آگ کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیچھے والے حصے کو داغا جائے گا اس گرم تپی ہوئی آگ سے، اور پھر اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی ہے جو تو نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھا تھا، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو تو نے اپنے لیے سیف کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون،
جو کچھ تم جمع کرتے تھے اب چکھو آج کے دن، آج اس کو چکھو، یہ کہا جائے گا، اس کو چکھایا جائے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ تو قیامت کے دن کے عذابات کا ذکر ہے، اور قبر کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کی میت قبر میں رکھ کر کے چلے جانے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ایک خوفناک سانپ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر قبر میں بیٹھا رہے گا، اور اس کی ناک کی ہڈی کو ڈستا ہوگا اور چوستا ہوگا۔ وہ قبر والا پریشان اس عذاب سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو وہ سانپ کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں الگ کرتا ہے، میں تیرا مال ہی تو ہوں جسے تو دنیا میں بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا، میں تیرا سونا چاندی اور تیرا جمع کیا ہوا مال ہی تو ہوں، تو اب اس سے مجھ سے چھٹکارا اس وقت تک نہیں حاصل کر سکے گا جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دے۔ میرے عزیزو، یہ جو وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے مال کا حق اللہ کی راہ میں نہیں دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ کو، یہ آپ کی اپنی محنت نہیں، جو اگر یہ سمجھتا ہو میں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ سب کمایا ہے، یہ خام خیالی ہے میرے عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ دینا چاہے تمہاری ناک زمین پر گھس جاتی، وہ ایک سکہ بھی تجھے نہ ملتا۔ رب تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں جو تمہیں مال دیا۔